वालेकुम गाइस, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। आज अल्लाह ताला की रहमत बरसी है और मौसम इतना प्यारा है माशाल्लाह, एंजॉय करने वाला। तो आप सब भी एंजॉय करें इस मौसम को और खुश रहें। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नूर, ये एक सूरत है, हमने उसे नाजिल किया और हमने इसके अहकाम को फ़र्ज़ किया है और हमने इसमें वाज़े आयात नाजिल की ताकि तुम नसीहत हासिल करो। सुभान अल्लाह। चनाचा ज़नाही औरत और ज़ानी मर्द और इन दोनों में से हर एक को तुम 100 कोड़ा मारो, और अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के दीन पर अमल करने के मामले में तुम्हें इन दोनों ज़ानी और ज़नाही पर कता तरस नहीं आना चाहिए। और मोमनों में से एक गिरोह इन दोनों की सज़ा के वक़्त मौजूद होना चाहिए। अस्तग़फ़ार। ज़ानी मर्द निकाह नहीं करता मगर ज़ानाही मशरिक औरत ही से और ज़ानिया औरत से निकाह नहीं करता मगर ज़ानी या मशरिक मर्द ही, और मोमनों पर ये ज़नाहकार से निकाह हराम ठहराया गया है। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं फिर वो 4 गवाह नहीं लाते तो तुम उन्हें 80 कोड़े मारो। मतलब कि अगर बुरी तो है ही बुरी, जो अच्छी औरतें हैं उन पे अगर कोई लगाए तोहमत तो फिर 4 गवाह भी लाए। अगर 4 गवाही ना ला सके तो आप वापस उसी को कोड़े मारो। और तुम इसकी शहादत गवाही कभी कबूल ना करो, और यही लोग नाफरमान हैं। जो किसी पे तोहमत लगाते हैं वो भी नाफरमान है। बुरा तो बुरा है, जो अच्छा बन के भी किसी पे तोहमत लगाएगा तो वो भी बुरा है। मगर इसके बाद जिन लोगों ने तौबा की और इस्लाह कर ली तो बिलाशुबा अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है सच्चे दिल से अगर किसी ने माफ़ी मांग ली है तो। और जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं और इनके पास अपने सिवा कोई गवाह ना हो तो इनमें से एक की शहादत इस तरह होगी कि 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहे कि बेशक वो सच्चों में से है। अगर उसके पास कोई गवाह नहीं है कि अपनी बीवी पे तोहमत लगा रहा है, तो उसके पास गवाह भी नहीं है, तो वो 4 दफ़ा अल्लाह ताला की कसम खाए कि मैं सच्चा हूँ, और 5वीं बार ये कहे कि अगर मैं झूठा हूँ तो मैं झूठों में से हूँ, तो इस पर अल्लाह की लानत हो। तो बस तकवार। और अल्लाह और औरतों से सज़ा को और औरत से सज़ा को ये शय टालती है कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहे कि बिलाशुबा वो इसका खामन झूठों में से है, और 5वीं बार ये कहे कि अगर मैं इसका खामन सच्चों में से हो तो इस औरत पर अल्लाह का गज़ब हो, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और इसकी रहमत न होती तो झूठों को सज़ा मिलती। और ये कि बिलाशुबा अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और खूब हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। कोशिश किया करें कि माफ़ी मांगा करें और दिल के सच्चे रहें। बेशक जो लोग उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पर बहतान घड़ कर लाए, वो तुम में से एक गिरोह है। तुम उसे अपने लिए बुरा ना समझो बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। इनमें से हर शख्स के लिए इतना ही गुनाह है जो उसने कमाया, और इसमें से वो शख्स जिसने इस पर गुनाह का बड़ा बोझ उठाया, इसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। जब तुमने ये झूठ सुना तो क्यों नहीं मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने नफ्सों में अच्छा गुमान किया, और क्यों ना कहा कि ये तो सही बहतान है।
وہ اس الزام پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے پاس تہمت لگائے، کسی کے اوپر باتیں کرے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہوں گے تو وہ خود جھوٹا ہے۔ تو سوچ سمجھ کے دوسروں پر الزام لگانا چاہیے۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے ان پر تمہیں بہت بڑا عذاب ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اسی لیے ہم انسان آج دنیا پہ چلتے پھرتے جھوٹے ہیں۔ جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے تھے اور اپنی مومنوں سے، اپنے موہنوں سے وہ بات کہہ رہے تھے کہ منہوں سے اپنی بات کہہ رہے تھے کہ جس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے بے شک۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا کہ تو کیوں نہ کہا یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس کے متعلق بولیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتانیہ ہے۔ اور تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ کبھی بھی اس جیسی بات نہ کرنا۔ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ اس جیسی بات نہیں کرنا، ایک دفعہ معافی مانگ لو۔ اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلائیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا۔ استغفار۔ اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی اتباع کرتا ہے تو وہ بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم اس سے کوئی ایک کبھی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تم میں سے فضل اور وسعت والے قرب داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھاؤ، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کی زبانوں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف اور ان کے اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ آپ لوگ جو بھی کرتے ہو، آپ کے گواہ آپ کے ہاتھ پاؤں ہوں گے۔ اس دن اللہ انہیں پورا ان کے حساب کتاب کا ٹھیک بدلہ دے گا انشاءاللہ، جس کے وہ مستحق ہوں گے، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی واضح حق ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، اور پکیزہ عورتیں پکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پکیزہ مرد پکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ پکیزہ لوگ ان باتوں سے برے ہیں جو وہ خبیث لوگ ان کی بابت کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہت اچھا رزق ہے بے شک۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ کیا تم اجازت لے لو اور ان گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں
اجازت دے دی جائے گی، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جاؤ جہاں رہائش نہ ہو، اور ان میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے۔ جو کچھ وہ کرتی ہیں بلا شبہ اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور اے مومنو، تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ آمین ثم آمین۔ میری بات پہ عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا جو میں نے ترجمہ سنایا ہے سورۃ نور کا، اس پہ بھی آپ غور کرنا اور اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سنوارے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔